رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم کل کی نشست میں ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کی تھی اور یہ بتلایا تھا کہ نبی علیہ السلام کبھی ایسا ہوا کہ رمضان میں جہاد کے لیے نکلے اور راستے میں آپ نے کبھی روزے رکھے بھی کبھی چھوڑے بھی اور امت کو یہ بتلایا کہ آپ رکھ بھی سکتے ہیں، یہ نہیں کہ اگر سفر میں اجازت ہے اور سفر آسان ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اور اصل میں تو مزہ ہی تب آتا ہے کہ جب اپنے محبوب جس سے محبت کی جائے اس کو دکھایا جائے کہ میں اس قدر پریشانی میں بھی آپ کی خاطر بھوکا رہ رہا ہوں، پھر تبھی تو اللہ پاک یہ کہتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، حالانکہ ساری چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن روزے کے لیے خاص اس لیے کہ روزے کے اندر پیاس بھوک یہ بندہ خدا برداشت کرتا ہے، خاص اس کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے میرے رب کا حکم، میں روزے کا بدلہ بھی میں عطا کروں، میں خود اللہ اپنے بندے کا بن جاؤں، بس یہ روزے کا مقصد اپنی زندگی میں لے آئے۔ تو بہرحال پھر میں نے کل کے درس میں یہ بتلایا تھا کہ نبی علیہ السلام ایک تو وہ غزوہ بدر ہوا، اس کے احوال کل ذکر کیے تھے، پھر فتح مکہ کے حوالے سے چند ابتدائی باتیں، اور 8 ہجری میں یہ مکہ والوں نے مسلمانوں کے حلیف بنو خزاع کے خلاف بنو بکر کی ہر طرح سے امداد کی، ہتھیار بھی، حالانکہ معاہدہ ہوا تھا پہلے صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی، انہوں نے وہ حدیبیہ کا معاہدہ خود ہی عملاً توڑ دیا۔ اب انہوں نے نبی علیہ السلام کو بتایا بنو خزاع نے، آپ نے قریش کے سامنے 3 باتیں رکھی، یا تو مقتولین کی دیت دو، یا پھر بنو نفاسہ کے آج سے علیحدہ ہو جاؤ، یا پھر معاہدہ حدیبیہ کے فسخ کرنے کا اعلان ہے۔ قریش مکہ جوش میں آئے اور کہنے لگے جی صحیح ہے، معاہدہ حدیبیہ ہم فسخ کرنے پہ راضی ہیں۔ اب قاصد وہاں سے روانہ ہوا یہاں کی، اس کے بعد قریش کو ندامت ہوئی، انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جی صلح کو بڑھانا چاہیے، ابو سفیان کو بھیجا، لیکن اس کا آنا بے سود ثابت ہوا۔ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تیاری، مکے کی تیاری، چلو جی چلنا ہے، انہوں نے معاہدہ توڑا ہے۔ 8 ہجری رمضان مبارک میں 10,000 کی جماعت کو لے کر آپ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ سے ملے، وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، آپ علیہ السلام نے انہیں بھی لشکر میں شامل کیا، ان کا سامان مدینہ بھیجوا دیا۔ راستے میں ایک جگہ مر الزہران کی جگہ، وہاں پہ ابو سفیان ان کو پکڑ لیا گیا، بہرحال پھر انہوں نے اس موقع پہ اسلام قبول کر لیا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد۔
پھر آپ علیہ السلام نے حضرت ابو سفیان کی دلجوئی کے لیے اعلان کیا من دخل دار ابی سفیان فہو امن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے امن ہے۔ پھر فرمایا جو مسجد حرام میں داخل ہو گیا اس کے لیے امن ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امن ہے۔ اب وہاں سے جب روانہ ہوا ابو سفیان نے پہاڑ سے دیکھا تو دنگ رہ گیا، مختلف قبائل، مختلف جھنڈے، 10,000 لوگ، یہ وہی لوگ تھے جن کو ہم نے نکالا تھا مکہ سے، آج تو جی بڑی شان و شوکت سے آ رہے ہیں۔ اور مسلمان نے اپنا جذبہ دکھا کر صحابہ نے یہ ثبوت دیا، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خاطر ہر ایک کو مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اور پھر رمضان میں یہ واقعہ ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو ہمیں یہ بتانا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جی فلانی تاریخ کو فتح مکہ ہوا ہے تو ہم اسی تاریخ کو، جی فلانی تاریخ کو حضرت عائشہ کی وفات ہے ہم اسی تاریخ کو خالی بیان کرنا۔ ہر روز کی بنیاد پہ ہر ایک صحابی ہمارے لیے قابل تقلید ہے، نبی علیہ السلام کا ہر ایک عمل ہر روز ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ روز ایک ایک قصہ اپنے گھروں میں ترتیب بنانی چاہیے۔ بہرحال ابو سفیان جلدی جلدی مکے میں پہنچا اور مکے والوں کو کہا پرامن رہنا ہے۔ آپ علیہ السلام 17 رمضان المبارک، 17 رمضان مقام قدہ کی جانب سے مکہ میں داخل ہوئے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر حج کے لیے آواز لگائی تھی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ سر پہ آپ نے سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا، سیاہ کالا، تواضع سے آپ کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی، آپ کی داڑھی مبارک کجاوا کی لکڑی جس پہ آپ سوار تھے اس لکڑی سے آپ کی داڑھی مس کر رہی تھی، اتنے آپ جھکے ہوئے تھے، غرور نہیں، اکڑ نہیں۔ اور یہ وہ منظر تھا کہ وہ وقت تھا کہ جب اسی شہر سے انہوں نے بے کسی بے بسی کے عالم میں تمام مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، اور آج یہ وقت آیا اللہ کی مدد آئی اور اسی شہر میں 10,000 کے لشکر کے ساتھ فاتحانہ انداز میں مسلمان داخل ہو گئے۔ یہی وہ دن ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ پھر جو حجت الوداع کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، اس کے بعد مسلمانوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہو گیا۔ چاش کا وقت تھا جب آپ مکہ پہنچے، ایک جگہ آپ گئے، وہاں پہ 8 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد آپ مسجد حرام میں تشریف لائے، کعبہ کے سین میں 360 بت، آپ کو کئی بار بتایا انہوں نے بت بنائے ہوئے، یہ کھانا دینے والا، یہ پانی دینے والا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ پانی کھولنے والا ہے، یہ بل تقسیم کرنے والا ہے، جی یہ مٹھائی دینے والا ہے، یہ ان کیا اس طرح کے بت تھے، ہر ایک کسی بزرگ کے نام پہ، کسی نبی کے نام پہ، کہ اگر ہم ان کو دیتے رہیں گے، کسی کے آگے مٹھائی، کسی کے آگے دال، کسی کے آگے ریوڑی، تو اگر یہ خوش ہوتے رہیں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، پھر بارش برسائیں گے۔ پھر یہ نبی علیہ السلام ایک ایک بت کی طرف چھڑی سے اشارہ کرتے جاتے تھے اور زبان پہ یہ آیت تھی، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا باطل مٹ گیا۔ جس بت کی طرف اشارہ کرتے وہ منہ کے بل اوندھے منہ گرتا چلا جاتا، گرتا چلا جاتا، گرتا چلا جاتا۔ آپ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، طواف سے فارغ ہو کر چابی اس وقت تھی عثمان بن طلحہ کے پاس، ان کی دیواروں پر تصاویر بنی ہوئی تھی، اس کو آب زمزم سے دھو کر صاف کیا، پھر اس کے بعد چابی آپ کے ہاتھ میں، آپ نے دیکھا مسجد حرام کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، آپ نے خطبہ دیا، تمام مجرمین انتظار میں، آپ نے خطبہ دیا،
اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. آج اس اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھلایا. یا معاشر قریش ان اللہ قد اذھب عنکم نحوۃ الجاہلیت. ایک قریش کی جماعت، آج اللہ تعالیٰ نے تمہاری جاہلیت کی غرور، آباء و اجداد پر فخر سب کو باطل کر دیا. تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. یاد رکھنا تمہارا یہ غرور تمہارے کس کام نہ آیا. اور آج اللہ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح سے ہمکنار کر. آپ نے قریش سے سوال کیا یا معاشر قریش ما ترون انی فاعل بکم. قریش کے جماعت تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ کیا جائے؟ سب کے چہرے آپ کے سامنے، سب چہرے آپ کے سامنے تھے. وہ بھی جنہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کی، وہ بھی جنہوں نے بھپتیاں کسی، وہ بھی جنہوں نے شاعر مجنون کہا، وہ بھی جو ضد پہ لگے رہے، وہ بھی جو خود بھی لوگوں کو بھی روکتے، وہ بھی جنہوں نے بچیوں کو طلاق دلائی، وہ بھی جنہوں نے شیب ابی طالب میں قید رکھا، قتل و قید کے منصوبے، ہجرت پر مجبور کرنے والے، بدر و احد خندق میں سامنے آنے والے، اتنا نقصان برداشت کیا. چچا شہید، کتنے صحابہ کرام غزوہ احد میں شہید ہوئے، سب آپ کے سامنے تھا. جب آپ نے یہ سوال کیا، قریش کے سامنے وہ سارا منظر سامنے گھومنے لگا. سوچنے لگے ہمیں اگر قیدی بنایا جائے، غلام بنایا جائے، ہماری عورتوں کو باندی بنا لیا جائے، تقسیم کر دیا جائے، بیچ دیا جائے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں ملک بدر کر دیا جائے، ہمارا خون، ہم سب کا یہاں خون بہا دیا جائے. آپ نے سوال کیا تمہارے ساتھ آج کیا سلوک کیا جائے؟ تو بیچ میں سے کسی نے کہا، مجمع میں سے، اخن کریم وابن اخن کریم. آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں جو خون کے پیاسے تھے. آج جب اپنا مطلب آیا تو کیا کہنے لگے؟ بھائی. کسی نے کہا ہمارے ساتھ وہ سلوک فرمائے جو آپ کے شایان شان ہو، وہ سلوک نہ فرمائے جو ہم جس کے مستحق ہیں. ایک کونے سے آواز آئی، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ. اللہ کی قسم آج اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر فضیلت دے دی. ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں. یہ وہی جملے جو برادران یوسف علیہ السلام نے، آپ نے وہ واقعے میں سنا تھا نا، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے معذرت کرتے ہوئے کہے تھے. جب قریش مکہ نے اس طرح کے کلمات کہے نا، رحمت للعالمین، قربان جاؤں آپ کی رحمت پر صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ایسا جملہ کہتے، وہ رب العالمین ہے اور یہ رحمت للعالمین ہے. آپ کی رحمت نے جوش مارا کہنے لگے، فَإِلِّي أَقُولُ لَكُمْ كَمَا قَالَ أَخِي يُوسُفَ لِإِخْوَتِهِ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ تم پر آج کوئی ملامت نہیں، جاؤ میری طرف سے تم سب آزاد ہو. سب کو معاف کر دیا، سب کو آزادی کا پروانہ دے کر بیت اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کو پھر مرحمت فرما دی. جن کے پاس پہلے چابی تھی دوبارہ انہی کو جو دے دی. بہرحال پھر اس موقع پہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا یہ حکم ہوا، جن کے متعلق انہوں نے بڑی خیانت کی ہے اور
بڑی انہوں نے میرے گستاخیاں کی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے گستاخ کو کسی بھی صورت معافی میں اور آپ دے دیتے ہیں، ہمارا قانون دے دیتے ہیں۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر غلاف کعبہ میں بھی لپٹا ہوا ملے تو اسے قتل کر ڈالو۔ اسی طرح اور بھی اس میں کچھ واقعات ہیں، جیسے وحشی کا واقعہ ہے، پھر وہ نکلا، پھر بہرحال نبی علیہ السلام کی خدمت میں کسی طرح حاضر ہوا اور اسلام لے آیا۔ پھر یہی وہ وحشی تھا جس نے حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا غزوہ احد میں۔ ہاں جی، بڑی بے دردی سے، بہت بے دردی سے، لیکن بہرحال اس نے پھر جو ہے اسی وحشی نے، وہ جو جھوٹا مدعی تھا نبوت کا، مسلمہ کذاب، اس کو اسی نے نیزہ مار کے جہنم واصل کر دیا۔ تو یہ کچھ مختصر گفتگو تھی، کیونکہ یہ بھی اہم واقعات میں سے میں نے سوچا غزوہ بدر، فتح مکہ، یہ مختصر ذکر کر دی جائے۔ انشاءاللہ ایک نشست میں بھی جو آنے والے دن ہیں، کیونکہ 2 ہی دن ہیں، جمعرات پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، چاند کا فیصلہ تو اب اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں کئی سارے ایسے ہیں کہ جن کو اپنے دین کا، دنیا کا نہیں پتا ہوتا، لیکن چاند کا انہوں پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، میڈیا پہ آ جاتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی وہ جو ہے اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، چاند اتنے کو، فلانے کو، یہ تو ایک فطرے کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی، کیونکہ رمضان میں ایک درس اس پہ بھی انشاءاللہ ہونا چاہیے، وہ بھی ایک درس میں بیان کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی مختصر گفتگو، کیونکہ تفصیلی گفتگو رات کو اب چوکی میں بھی ان کے متعلق ہوئی، اور اسی طرح ہم نے سورہ نور میں بھی ان کے متعلق ذکر کی تھی۔ تو انشاءاللہ یہ اگلی نشستوں میں ان عنوانات کو ذکر کریں گے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی